اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر خشک تر میں تو بسا، ہر کوئی ہے تیرا غدا، میری ابتدا میری انتہا تیرے نام سے تیرے نام سے۔ اللہ رحمن الرحیم کے مقدس ترین نام سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی کے نام مختص ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی سے جہاں کی بہار ہے، اسی سے دل کو قرار ہے، اسی کے یہ لیل و نہار ہے، اسی کے یہ دریا و کوہسار ہیں۔ میں شاہ فیصل اور آج کی اس نشست کے لیے مجھے نظامت کی ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہی میں آپ حضرات کے روبرو ہوں اور خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم۔ شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی اور حامدی کشمیری میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج عیدگاہ سری نگر کے باہمی اشتراک سے آج 27 اکتوبر 2022 EMMRC کشمیر یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں جموں کشمیر میں معاصر اردو شاعری کے عنوان سے متعلق کیے جا رہے اس یک روزہ سیمینار میں آپ سبھی حاضرین کا خیر مقدم ہے۔ جہاں تک شعبہ کا تعلق ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اس شعبہ کا ایک تابناک ماضی رہا ہے اور انشاءاللہ حال بھی بالکل ٹھیک ہے، اور فیوچر سے بھی مجھے مستقبل میں بھی کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ ذہن میں آ رہے ہیں پروفیسر شکیل الرحمان صاحب، محی الدین قادری زور صاحب، پروفیسر عبدالقادر سروری، پروفیسر حامدی کشمیری، محمد حسن، پروفیسر نذیر احمد ملک، زمان آزردہ صاحب، مجید مزمر صاحب، بڑی بڑی ہستیاں اس شعبے کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ تو وہ چیز دیکھ کے ہم نے بھی کوشش کی کہ ڈپارٹمنٹ میں ایکیڈمک سرگرمیاں جاری رہیں۔ کووڈ کی وجہ سے تو فزیکل موڈ میں پہلے ہم نہیں کر پائے تھے، لیکن آن لائن ہم نے لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی، اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم 7-8 لیکچر آن لائن ہو گئے تھے۔ پھر فزیکل موڈ میں بھی ہم نے 2-3 لیکچر کرا لیے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی ایک المنی میٹ، مجھے لگ رہا کہ شعبہ اردو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ المنی میٹ کا انعقاد ہوا تھا، جس میں ہماری جو قابل احترام صدر جامعہ وہ نفس رفیع شریک ہوئی تھی، اور بک ریلیز کا بھی ایک فنکشن ہوا تھا۔ تو اس سارے میں ہمارے ساتھ ہمیشہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے، وائس چانسلر صاحبہ اور رجسٹرار صاحب، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ انہوں نے دست تعاون دے دیا ہے، تبھی ہم اس لیول پر پہنچے ہیں کہ ہم یہ سیمینارز یا باقی جو ایکیڈمک انڈیورس ہیں ان کو کامیابی سے انجام پائیں۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، کشمیر میں ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈوگرا دور میں اس کو آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس دیا گیا، کیونکہ یہ لنک لینگویج تھی اس وقت، جو لسانی صورتحال تھی اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایک ان پر بن گئی تھی، ایک نیسیسٹی تھی، ضرورت تھی کہ اس کو لنک لینگویج کا درجہ دیا جائے، کیونکہ 3 خطے جو تھے جموں کشمیر کے، میں پری پارٹیشن بات کرتا ہوں، جموں اور اس وقت کا جو وہ خطہ ہے جو اس وقت پاکستان کے قبضے میں، وہ بھی شامل تھا جموں کشمیر میں۔ تو ایک خطے میں کشمیری ڈومیننٹ لینگویج تھی، دوسرے میں ڈوگری اور تیسرے میں لداخی، اور اس سچویشن میں صرف اردو تھی، جیسا کہ فیصل صاحب نے کہا کہ صرف اردو تھی جو لنک لینگویج کے طور پر کام کر رہی تھی تینوں خطوں کے درمیان۔ جیسے ہم آج کل کے دور میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج کا جو موضوع ہے یہ کنٹمپریری اردو پوئٹری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے غالب سے لے کے، پھر ساؤتھ ایشیا کی میں بات کرتا ہوں، پھر اقبال سے لے کے مجھے لگتا ہے فیض احمد فیض تک جو سفر رہا ہے، تو سم ہاؤ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشالوجی مجھے ایسا لگا کہ جو شاعر لوگ ہیں کہیں نہ کہیں وہ حالات یا حاضرہ کہیں یا سچویشن کہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں سوشولوجیکل ٹرمینالوجی میں ہم انوائرمنٹل اینڈ ہائیجینک فیکٹرز بولتے ہیں، کہ ارد گرد کیا ہوتا ہے، اس وقت کے حالات کیا ہوتے ہیں، یا کبھی کوئی شاعر کوئی اپنے کسی مینٹر یا کسی جو پاس کا کوئی شاعر رہا ہو ان کا اثر ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جو انوائرمنٹل اینڈ ہائیجینک فیکٹرز ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ اس وقت پروبیبلی آئی میں بی رانگ کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بڑے اثر کرتے ہیں، ان کی شاعری میں اس کا بڑا
ہاتھ ہوتا ہے. تو جو بھی شاعری ہے تو ہم جیسے انسانوں کو وہ کبھی نہ کبھی ہم بھی کبھی اسپیچ جب کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شعر ہمارے بھی کام آتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شاعر ہے چاہے پاسٹ کے ہیں چاہے ماضی کے ہیں چاہے مستقبل کے ہوں گے یا مجھے کنٹمپریری جو شاعر ہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حالات کا اثر بھی رہتا ہے. اور وہ جو خاص کر میں سوشولوجیکل ٹرمینالوجی میں کہتا ہوں جو کلچر ہوتا ہے اس وقت کا اس کو بڑے مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں. مجھے جو لگتا ہے کہ چاہے کسی شاعر کی بھی فیض احمد فیض کی لے لو غالب کی لے لو اقبال کی لے لو یا کسی اور کی بھی لے لو تو ایز جیسے ہسٹورینز اپنے زبان اپنے طریقے سے پیش کرتے ہیں حالات پھر اکانومکسٹ اپنے طریقے سے حالات پیش کرتے ہیں سوسائٹی کے سوشولوجسٹ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. تو اسی طرح سے پروبیبلی جو شاعر لوگ ہیں وہ بھی ایک نچوڑ دیتے ہیں اور ان کی خوبصورتی اس میں اتنی ہوتی ہے کہ ایک مخصوص اور بڑے شارٹ اسٹینزا میں بہت سارا ہوتا ہے. تو جب ایک ہسٹورین آتا ہے ایک سوشولوجسٹ آتا ہے ایک اکانومسٹ آتا ہے وہ جب یہی بات بولتا ہے وہ تقریباً 10 پیج میں یہی بات بولے گا پھر نچوڑ کیا نکلے گا. مگر جو شاعر لوگ ہیں ان کی ذہانت اتنی ہوتی ہے ان کا تصور اتنا ہوتا ہے ان کا نظریہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک 2 لائنوں میں 4 لائنوں میں یا 10 لائنوں میں ایک سارا وجود جو ہے انسان کا یا سارا وجود جو ہے اس وقت کے سوسائٹی کا وہ ایک مخصوص انداز میں ایک پیش کرتے ہیں. پھر انٹرپریٹیشن تو کر سکتا ہے کوئی بھی کہ ان حالات میں اس مقصد کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے. پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ چاہے رسول میر کی ہمارے کشمیری شاعروں کی رسول میر کی سمد میر کی جب ان کی شاعری نظر آتی ہے کبھی کبھی ان شاعروں کو ہم مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں کہ مثلا کوئی کس کنٹیکسٹ میں کسی شاعر نے یہ شعر بیان کیا ہوگا مگر پھر جب کوئی اور جنریشن آتی ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں ضرورت ہے جیسے ہم قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی جب آیت آئی تو اس کا نزول کا کوئی وجہ تھی جب وہ آئی. تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے اردو کے لیکھک ہیں اسکالرس ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت کسی بھی شاعر کا ایک اس وقت کا ماحول پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس وجہ سے یا کیوں اس طرح کی شاعری کی ہے. اور میں اکثر مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ جو اقبال کا شعر ہے کہ صحرائے شبستہ میں ملے مجھ کو رہنما بہت ہر ایک کے ہاتھ میں تھا دیا مگر بجھا ہوا. شکریہ بہت. پورے ہندوستان میں اس وقت ایک ریوائول آف ٹریڈیشنل لینگویجز پہ کام چل رہا ہے پورے ہندوستان میں. مگر جو انٹرسٹنگ ہے کہ 2 زبانیں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی امپرووائز ہو رہی ہیں. ایک تو اردو ہے اور ایک کشمیری ہے. کشمیری جو ہے وہ اس فہرست میں نہیں ہے جو انڈیجرڈ لینگویجز ہے. سو کشمیری اور اردو آر آلریڈی ایک سکسیزفل لینگویجز میں پورے ہندوستان میں ہیں. خاص طور پہ جو کشمیری لینگویج ہے یہ ون آف دا پروگریسنگ لینگویجز ہے پورے ہندوستان میں پورے کشمیر میں اس وقت. اور چونکہ اسکولز میں بھی اس کا انٹروڈکشن ہوا تو اس سے بہت زیادہ مدد ہوا. اردو میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ریوائول ہم جیسے لوگوں کے لیے ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ بڑے فوکس رہتے ہیں اپنے سبجیکٹس کی طرف اپنے پروفیشنز کی طرف. مجھے لگتا ہے ایک سیمینارز ہونے چاہیے جہاں پہ ریوائول ہمارے جنریشن کے لیے ہو. ہمیں ایک اور بار میٹرک کے بعد اب ایک کنیکٹ ملے اس زبان کے ساتھ اور اس زبان سے ہمیں جو دلی لگاؤ ہے وہ پریزنٹ ہو جائے ان پریزنٹ سرکمسٹانسز. یہ سیمینار میں پھر سے کنگریچولیٹ کروں گا سارے آرگنائزرز کو کہ یہ ایک صحیح اسٹیپ ہے ایک ریوائول کے لیے نہیں بلکہ اسٹرینتھننگ آف لینگویج کے لیے.
सो आगे जाके भी ये प्रोग्राम्स अगर चलते रहेंगे तो हमारे जो यूथ है और जो हम हैं, और मुझे लगता है जो आज ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें अब स्टूडेंट्स मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशंस ले सकते हैं। तो हम शायद ऐसा भी देखें कि मेजर साइंस में हो और माइनर उर्दू लैंग्वेज में हो। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को हम एक शेप दे सके और देख सके कि ये आगे जाके हो जाए हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स पे। मैं अब शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें यहाँ पे इस सेमिनार के हम हिस्से बन गए, और कंग्रेचुलेट करूँगा शेख एजाज साहब को कि दैट इन्होंने कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को इवॉल्व किया है। डिपार्टमेंट इवॉल्व हो रहा है, हर दूसरे दिन हम इनसे गुफ्तगू में पता चल जा रहा है कि हाउ इट इज़ इवॉल्विंग। थैंक यू एवरीवन। ये हमारे लिए निहायत खुशी का मौका है कि आज हम एक अहम इल्मी मौजू पर सेमिनार के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हकीकत यही है कि कौमों की पहचान रुपए पैसे से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि किसी मुल्क या कौम ने कितने आलिम, साइंसदान, दानिश्वर, शायर और कलमकार पैदा किए हैं। क्योंकि गौर व फिक्र करने से ही इंसान न सिर्फ अपने मुकाम को पहुंचता है बल्कि इस दुनिया में अमन, सुकून, राहत और खुशी को भी हासिल करता है। इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि अल्लाह ताला ने इस गौर व फिक्र करने वाला दिमाग अता किया है। इन गौर व फिक्र करने वाले इंसानों में जो लोग एक अहम मुकाम रखते हैं वो शायर और कलमकार होते हैं, क्योंकि ये लोग समाज का दुख दर्द सबसे पहले महसूस करते हैं और फिर उसकी तर्जुमानी भी करते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शायर को समाज की आँख कहा है। उनका शेर है कि मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़ू रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। यानी जिस तरह आँख पूरे जिस्म के दुख पर रोती है, इसी तरह शायर भी पूरे समाज क्या पूरी दुनिया का हमदर्द होता है। इस अहमियत के पेश नज़र हमने जम्मू कश्मीर की कंटेम्प्रेरी उर्दू पोइट्री पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद करने का इरादा किया। चूँकि हमारा कॉलेज अभी अपने इब्तदाई मराहिल ही में है, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख साहब से इस सिलसिले में इशराक की बात की, जिन्होंने हमारी तजवीज़ को कबूल करके हमें शुक्रगुजार बना दिया। डॉक्टर एजाज साहब, हम आपके ताउन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सेमिनार में पढ़े जाने वाले मकालात से मज़कूरा मौजू के बारे में बहुत सारी नई बातें सामने आएंगी और यूं ये एक कामयाब कदम साबित होगा। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोल साहब और शोबा उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुरू अदा करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी समातों की नज़र ये चंद सतूर। अगरचे ज़माने ने शायर और मुसन्निफ़ की मौत का ऐलान कब का किया है, डेथ ऑफ ऑथर की जो थेरी सामने आई, शोरा और दीगर तख्लीकी फ़नपारों के खुद मुक्तफ़ी किरदार को ज़मीन व ज़माना से मावरा भी करार दिया गया है, लेकिन ये हकीकत आज भी अपनी जगह कायम है कि शायर या मुसन्निफ़ एक ख़ास जगराफियाई ख़ित्ते और एक ख़ास ज़मानी वजूद से वाबस्तगी रखता है और उसके तख़य्युल की मतनी सूरत उसी ज़मीन और ज़माने से बहरहाल हम आहंग होती है। आलमी सतह पर असरी तख्लीकी अदब इसी सूरत हाल से ताबीर है। इस सूरत हाल को इस ज़माने में माबाद जदीद मंजर नामे के तौर पर मौसूम किया जाता है। चनांचे माबाद जदीदियत के अलमबरदार समझते हैं कि कोई भी अदब अपनी सकाफ़त का ज़ायदा भी होता है, जो अपनी मिट्टी की खुशबू भी रखता है और साथ ही साथ इसके हदूद भी मुतय्यन होते हैं।
وسیع تناظر میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جینون ادب ثقافت کی پیداوار ہوتا ہے۔ دنیا چونکہ ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، اس لیے ہر تہذیب و ثقافت میں پیدا ہونے والے ادب کو اس عالمی ادب کے ایک نمائندہ جز کے دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ کشمیر کا عصری ادب چونکہ اسی عالمی گاؤں کے ایک کونے میں تخلیق ہو رہا ہے، اس لیے ان کوالٹیز یا خصائص سے یہ مبرہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہم کشمیر کے منظوم ادب یعنی شاعری کے منظرنامے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہر لمحہ بدلنے والے حالات و واقعات اور گھڑی گھڑی رنگ بدلتے رویوں کے الٹ پھیر لفظ اور میوزک یعنی غنا کی صورت میں اظہار کی راہ پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدہ نسرین نقاش کی نظم حدت کے 2 شعر ملاحظہ کیجیے۔ اور دنیا بھی عجب شے ہے کہ اس دنیا میں وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی امکان نہیں، اور تا حد نظر بھاگتے سایوں کا ہجوم، سایہ سایہ ہے فقط کوئی بھی انسان نہیں۔ شاعرہ اس نظم میں بظاہر اپنے محبوب سے بچھڑنے پر ماتم کنا ہے، لیکن الفاظ کے در و بست پر غور کیجئے اور پھر اس خطے کے عام دنوں کے حالات کو بھی سامنے رکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعر علامتوں کا ایک سلسلہ ہے جو معنی کے 1000 امکان روشن کر رہا ہے۔ ایسے میں اس شعر کے الفاظ پر پھر سے غور کیجئے۔ اور تا حد نظر باغتے سایوں کا ہجوم، سایہ سایہ ہے فقط کوئی بھی انسان نہیں۔ کشمیر کے دیگر معتبر شاعروں کی یہاں بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی صورتحال نظر آتی ہے۔ میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے پروفیسر حامدی کشمیری کی ایک مختصر نظم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے ماتم۔ میں نے شور سنا، غرفے سے جھانکا، سینہ کوبی کرتے نوح کنا، مرد و زن کا سیل رواں تھا، سارے دریچے خالی ہیں، سنسان سڑک ہے، میرے دل کے سناٹوں سے سینہ کوبی کی صدائیں پیہم آتی ہیں۔ نظم کے ابتدائی مصرے اسی مقامی صورتحال کے عکاس ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، لیکن آخری 2 مصرے جو ہیں انہوں نے اس معنیاتی فضا کو وسیع تر کر کے اسے ایک عالمی تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو 2 مصرے تھے، میرے دل کے سناٹوں سے سینہ کوبی کی آشفت صدائیں پیہم آتی ہیں۔ اب یہ صورتحال اب صرف ایک خطے کی نہیں بنتی ہے بلکہ عالمی سطح پر چھائی مردنی غم و اندوہ کی فضا کی عکاسی کرتی ہے۔ اب یہ ایک فرد حامدی کے دل میں سینہ کوبی کی آشفتہ صداؤں کا تذکرہ نہیں رہا بلکہ اس شعری کردار کے دل کا حال بیان ہو رہا ہے جو تمام عالم کے مستضعفوں کا نمائندہ بن گیا ہے، کیونکہ تمام عالم کے انسانوں کا دل ایک ہی نہج پہ خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی، اس میں کالی اور گھوری چمڑی کا کوئی فرق آڑے نہیں آتا۔ کشمیر کے شاعروں میں خصوصاً نظم نگاروں کے یہاں کنٹمپریری جو حالات ہیں ان کی منظر کشی میں جدید کیمرہ مووی تکنیک کا استعمال ملتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ان شاعروں کی نظموں کو پڑھ کر، ہم کنٹمپریری پوئٹس کی بات کر رہے ہیں، کہ شعراء سب کے سب طبیعتاً الفاظ کے اسراف یعنی فضول خرچی کے خلاف ہے۔ یہاں کی شاعر خصوصاً معاصر شاعروں نے صرف غزلوں اور نظموں میں ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی شاعری میں قناعت الفاظ سے کام لیا ہے۔ کس طرح کہ اکثر جو فاعل ہے اس میں اس کا نام لیے بغیر اس کی موجودگی کا احساس دلایا ہے، لیکن ایسا کرتے وقت کسی بھی صورت میں جذبے کی شدت اور تخیل کی گہرائیت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ ہماری معتبر شاعرہ نکھت نظر کی ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کی دلیل قائم ہو۔ نظم کا عنوان ہے ایک مسلسل انتظار۔ دروازے سے کوئی آیا گما گزرا، شاید تم ہو، اپنی آنکھیں میچ کے بیٹھی اور آہٹ پر کان لگائے، بڑھتے جائے دل کی دھڑکن جیسے تیرا نام پکارے، تو ایک ہوا کے جھونکے جیسا میرے جسم کو چھو کے گزرا، کانوں میں سرگوشی کر لی اماں، میں گزرے موسم کے جیسا لوٹ کے آیا، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھلتے ہی اماں کی سونی گود اور سونا آنگن۔
اس نظم کے ابتدائی مصرے پڑھ کر گمان گزرتا ہے یہ کوئی رومانٹک نظم ہے، لیکن یعنی کسی محبوبہ کو اپنے عاشق کا انتظار ہے جو جدائی کی آگ میں سلگ رہی ہے، لیکن لفظ اما اول ذکر سارے منظر کا محاکاتی طور پر آنکھوں کے سامنے ایک رقص پیش کرتا ہے، اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کسی نے حزنیہ یعنی ٹریجڈی کے ابتدا میں اس کا مونتاج پردے پر چلایا ہو، جس میں بہت سارے علامات اور نشانیاں ایک دوسرے میں زوم ان اور زوم آؤٹ کی تکنیک کی مدد سے ایک امتزاجی تصویر پیش کرتی ہیں۔ ان علامات و نشانات کا عکس دیر تک قاری کے ذہن کے پردے پر محسوس ہوتا ہے۔